درخت اللہ کی زبان ہو جائے تو یہ قبول ہے، اور علی لسان اللہ ہو جائے تو یہ علی نہیں بول رہا تھا، یہ اللہ کی زبان بول رہی تھی۔ تو اللہ کی زبان جس دہن میں ہوتی ہے پھر وہ ہر زبان میں بات کرتا، پھر اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ جس وقت علی علی ہو رہا ہوتا ہے سورج بھی متوجہ ہوتا ہے۔ علی واپس آ رہے تھے جنگ نہروان سے۔ اب کوشش کر رہا ہوں کہ جو دوست میری فرمائش انہوں نے کی ہے تو وہ پوری ہو جائے کسی طریقے سے، آتا ہوں اسی راستے پر۔ علی جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے، گھوڑے تیز دوڑ رہے تھے، ایک مقام پر رکے سستانے کے لیے۔ کہا پیاس لگی ہے لشکر کو، کہا چاروں طرف دیکھو کہاں پانی ہے۔ علی نے اشارہ کیا ادھر کھودو یہاں پانی ہوگا۔ کھودا گیا، بہت دیر تک کھدائی ہوتی رہی، بیچ میں ایک چٹان حائل ہو گئی۔ سب علی کے پاس آئے، مالک اشتر بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ علی کے پاس آ کے کہتے ہیں یا علی، جہاں آپ نے بتایا ہے وہاں ایک چٹان ہے، بہت بڑا پتھر ہے، حائل ہو گیا، اب نیچے کھدائی نہیں ہو سکتی۔ یا علی ہم نے مل کر کوشش کر لی ہے، چٹان اتنی بڑی ہے کہ کسی سے اٹھ نہیں رہی۔ علی آگے بڑھے، ایک بار چٹان پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا تاب تاب یا تیبو یا تیبو، شمیا قربا جانو ساسو تیسا برجوسا آمین یا رب العالمین۔ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد چٹان کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ اب جو چٹان اٹھائی تو ایسے جیسے پھول علی کے ہاتھوں میں آیا ہوا ہے۔ چٹان اٹھا کے ایک طرف رکھ دی۔ اب جو شیریں پانی جاری ہوا ہے تو آج تک وہ پانی پیا جا رہا ہے مسجد براسا میں۔ علی یہ امر انجام دے رہے تھے کہ سامنے ہی ایک دیر راہب تھا، دور سے اس نے دیکھا کہ بہت دیر سے لشکر پانی تلاش کر رہا تھا۔ ایک شخص آیا جس نے پتھر کی زبان میں پتھر سے گفتگو کی، جس نے پتھر کی زبان میں پتھر سے گفتگو کی، اور پتھر نے اس کی زبان کو سمجھا، اپنے حجم کو بدلا، اپنے وزن کو کم کیا، علی کے ہاتھ میں آ گیا۔ یا تو علی کے ہاتھ میں قوت بڑھ گئی تھی یا پتھر کا وزن کم ہو گیا تھا، دو ہی باتیں ہو سکتی ہے نا۔ پتھر کا وزن کم ہوا، علی نے اٹھایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اتر کے آیا، اتر کے آ کے پوچھتا ہے آپ کون سے نبی ہیں؟ علی نے کہا میں نبی نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا نبی نہیں ہے تو یقیناً کسی نبی کے وصی ہیں۔ کہا ہاں میں نبی آخر کا وصی ہوں۔ کہا یہاں سے 300 انبیاء گزر چکے اور 299 وصی گزر چکے، آپ 300ویں وصی ہیں، اس لیے کہ میں مجھ سے پہلے جو راہب تھا، اس سے پہلے جو راہب تھا، سینہ بسینہ یہ خبر دے دی گئی کہ جو آخری بار اس کنویں کو دریافت کرے گا وہ آخری نبی کا وصی ہوگا۔ کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی ولایت و حجت کی گواہی دیتا ہوں۔ علی نے اس کا ایمان قبول کیا اور کہا کہ تیرا نام راہب براسا ہے تو میں اس مسجد کو تیرے نام سے منسوب کرتا ہوں۔ آج تک وہ مسجد براسا کے نام سے منسوب ہے۔ چل پڑے علی، آ گئے کوفے واپس۔ یہی اصحاب ہیں جو اب سے کچھ دیر پہلے علی کو دیکھ رہے تھے کہ علی پتھر سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ اصحاب تھے۔ علی گھوڑے سے اترے، گھوڑے سے اتر کر مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی دور ہے مسجد کوفہ، ساتھ اصحاب بھی ہیں۔ دیکھا سامنے سے ایک یہودی آ رہا ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اس کی ابا جو ہے زمین پر خط دیتی ہوئی جا رہی ہے، اس کے بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ لرزہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے جو وہ بجاتا ہوا جا رہا ہے، اس کو بجاتا ہوا جا رہا ہے، جس کو نوبت کہتے ہو، شہباز قلندر کے وہاں بجتی ہے۔ کہا وہ نوبت بجاتا ہوا جا رہا ہے، اور جب بجاتا ہوا جا رہا ہے تو کسی نے ایسے ہی کیف و مستی کے عالم میں پوچھا یا علی یا مولا، اے ہمارے آقا یہ بتائیے یہ جو نوبت بج رہی ہے، یہ جو یہودی بجا رہا ہے، یہ ہے کیا؟ صرف آواز آ رہی ہے یا اس میں کچھ کلمات بھی ادا ہو رہے ہیں؟ علی نے ایک بار جلال کے عالم میں کہا اگر یہودیوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ نوبت کہہ کیا رہی ہے تو اسی دن ایمان لے آتے، اسی دن ایمان لے آتے۔ کہا یا علی یہ کیا کہتی ہے؟ کہا یہ دنیا کی بے ثباتی کی باتیں کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ جو آیا ہے اس کو جانا ہے، جو آیا ہے اسے قبر کا پیوند بننا ہے، یہ بتاتی ہے کہ دن میں 3 بار موت تمہارے دروازے پر دستک دیتی ہے، ملک الموت تیار کھڑا ہوا ہے، نہ معلوم کس وقت موت کا پروانہ آ جائے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، تم بقا کی طرف سفر اختیار کرو۔ پوچھنے والے پوچھ رہے تھے، علی جواب دے رہے تھے۔ ابھی علی
ایک بے جان پتھر کی زبان بول کر آ رہے تھے، اور اس وقت علی سے پوچھا گیا یہ بے جان نوبت کہ جب تک اس پر ہاتھ نہ پڑے اس کی آواز نہیں آتی، یہ نوبت کہتی کیا ہے، یہ ناقوس کہتا کیا ہے؟ علی نے بتایا کیا کہتا ہے، جھومتے ہوئے۔ اور سوچو کہ جس وقت علی کی زبان سے جملے ادا ہو رہے ہوں گے، جو علی کے آس پاس تھے، علی کے چاہنے والے، وہ کس کیف و مستی کے عالم میں ہوں گے، جب علی فی البدی بتا رہے ہوں گے کہ یہ کیف و مستی کا عالم جو نوبت پر طاری ہے وہ کہہ کیا رہی ہے۔ علی نے کہا سنو، یہ کہتی ہے سبحان اللہ حقا حقا، سبحان اللہ حقا حقا، حقا حقا، صدقا صدقا، سبحان اللہ حقا حقا، حقا حقا، صدقا صدقا، ان المولا سمر یبقا، یعلم انا رفقا رفقا، لولا علمہ کنا نشقا، یا مولانا لا تہلکنا، یا مولانا لا تہلکنا، وتدارکنا واستقدمنا واشتغلتنا واستفتنا، یبن الدنیا مہلا مہلا، یبن الدنیا دفنا دفنا، یبن الدنیا دفنا دفنا، یبن الدنیا دقا دقا، کلن موتا کلن موتا، کلن دفنا کلن دفنا، یا ذا منزا کمزا ہاذا لسنا نرجو ننجو نقشا، سبحان اللہ حقا حقا۔ یہ آواز ہی بند کر رہا ہے یار، اس پہ حقیق جاہل۔ علی بے زبان کی زبان بھی بول رہے تھے، علی جانداروں کی بولی بھی بول رہے تھے۔ یہ ہے علی کہ جس کا تذکرہ 1400 برس سے ہو رہا ہے۔ ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزوں کہ علی کا تذکرہ 1400 سال سے ہے، اور اسی طرح فرش عزا پہ بیٹھ کر ہو رہا ہے، اور ایسے ہی شدت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج سے 6 محرم شروع ہو گئی نا، 6 محرم ہو گئی، 5 تاریخیں گزر چکی، تو ظاہر سی بات ہے اب جو تاریخیں ہیں وہ مصائب ہی کی تاریخیں ہیں۔ آئے ہیں بیٹھے ہیں فرش عزا پر صرف اس لیے کہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیا جائے۔ سلامت رہیں یہ ہائے کی آوازیں بلند کرنے والے کہ ان کی آوازیں فوراً سیدہ تک پہنچتی ہیں۔ اور میرا ایک ایمان ہے، ایک ایقان ہے، اور وہ ایقان یہ ہے کہ جب مصائب شروع ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پرسہ لینے والی بیویاں تو آئی ہوئی ہوتی ہے نا، تو کبھی تم غور کرنا کہ جب مصائب کی ابتدا ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہائے کی جو آواز آتی ہے وہ خواتین میں سے آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی بیوی آتی ہے سب سے پہلے پرسہ لینے کے لیے، اور وہ ذاکر کی صدا پر لبیک کہتی ہے کہ تمہارا یہ مصائب کا جملہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو عزیزو یہ جو قافلہ چلا 28 رجب کو حسین ابن علی کا، یہ حسین کی قیادت میں چلا، لیکن سپہ سالاری تھی عباس کی، وہ عباس جسے علی نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا۔ علی نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا سوائے عباس کے، اور وہ بھی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا۔ اور عباس جب اس دنیا میں آ گئے تو یقیناً علی کی مراد پوری ہوئی۔ علی کی چلتی پھرتی دعا کا نام ہے عباس۔ نام لیتے ہیں نا تو عجیب سی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی دیکھا کرو، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ جو 7 اور 8 محرم آتی ہے، جو علموں کی شب مخصوص ہے، یہ چھوٹے بچے نا یہ بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ ان شبوں کو مناتے ہیں، اس لیے کہ ان کو علم عباس سے بڑا عشق ہے۔ بچے اپنے اپنے ابا سے کہتے ہیں، باپ سے کہتے ہیں بابا آج ہم بھی علم اٹھائیں گے، اور جب ان کے ہاتھ میں علم دے دیا جاتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، خوشی سے جلوس میں علم لے کے بچے آگے بڑھتے ہیں۔ نہ معلوم اب تک بچوں کو عباس سے کیا عشق ہے کہ آج تک بچے عباس کے نام پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اس وقت سے آج تک۔ علی عباس کی پرورش کر رہے ہیں، علی بتا رہے ہیں عباس کون ہیں۔ دن گزرتے گئے، ایک بار رمضان کی کوئی شب تھی، علی منبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف حسن مجتبیٰ نیچے تھے، ایک طرف حسین تھے، قمبر بھی بیٹھے ہیں، سامنے عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو راوی کہتا ہے میں نے ایک منظر دیکھا، کیونکہ علی منبر پہ ہے تو علی کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، چاروں طرف سے علی دیکھ رہے ہیں۔ تو علی نے دیکھا کہ حسین نے قمبر سے اشارہ کر کے کہا قمبر مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی پلاؤ۔ اب قمبر اٹھ کے گئے ایک طرف پانی لینے کے لیے، تو اس سے پہلے کہ قمبر پانی لاتے علی نے یہ منظر دیکھا کہ مسجد کوفہ کے بالکل درمیان میں سے عباس دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 9 برس کے عباس، سر پہ عباس کے پانی کا جام ہے، اور تیزی سے حسین کی طرف آ رہے، اور پانی چھلک چھلک کر عباس کے جسم پر گر رہا ہے۔
کہ اپنے بھائی حسین کی پیاس بجھانے کے لیے عباس پانی لا رہے ہیں۔ علی سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا، علی اسی وقت منبر سے نیچے تشریف لائے، عباس کو اٹھا کے گودی میں اٹھا کے پیار کر کے کہتے ہیں عباس آج بھائی کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہی طریقہ ہے نا، آپ کی آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہو جائیں۔ عباس آج بھائی کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، کل یہی حسین جب پانی مانگ رہا ہوگا تو کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ اسی وقت سے عباس کی ترتیب بھی ہو رہی ہے، پرورش بھی ہو رہی ہے۔ تو ایک پل کے لیے بھی عباس حسین سے جدا نہیں تھے، اور عباس و علی اکبر یہ بھی ساتھ رہا کرتے تھے۔ دونوں چونکہ ایک ہم شکل رسول ہے اور ایک قمر بنی ہاشم ہے، دونوں حسن میں بڑے یکتا ہیں، عباس بھی اور علی اکبر بھی۔ تو لکھا یہ ہے کہ جب عباس و علی اکبر گھر سے ساتھ باہر جاتے تھے تو حسین آگے بڑھ کے دونوں کے چہروں پر نقاب ڈال دیتے تھے کہ کہیں دونوں کو نظر نہ لگ جائے، ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ اتنا حسین ہے عباس، قمر بنی ہاشم لقب ہے، اور علی اکبر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم شکل رسول ہیں، تو کیا حسن کا عالم ہے۔ تو یہ ہے عباس کی پرورش ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے عباس جوان ہوتے چلے گئے، بیویوں کی آس بنتی گئی، امید بنتی گئی۔ شہزادی زینب کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عباس ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حذر نہیں ہے، کوئی خطر نہیں ہے۔ جب بھی چاہتی ہیں گھر سے باہر جائیں تو ایک بار عباس پہلے جاتے ہیں، جا کر بازار والوں سے کہتے ہیں چراغ بجھا دو، دکانوں پہ پردے ڈال دو، الحجاب الحجاب، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ یہ عباس کا عالم ہے کہ وہیں سے عباس نے طے کر لیا تھا کہ میں بچوں کا سبقہ بھی ہوں اور اہل حرم کے حجاب کا محافظ بھی ہوں، ادھر ہی سے طے ہو گیا۔ تو جس کا عباس جیسا بھائی ہوتا ہے اس بہن کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بس یہی جملہ اس وقت زینب نے دہرایا کہ جس وقت عباس کو جانے کی اجازت ملی، لیکن بڑی مشکل سے ملی میرے عزیزو، آہستہ آہستہ آپ کی تیاری ہو رہی ہے کہ جس وقت 28 رجب کو عباس جا رہے تھے مولا حسین کے قافلے کو لے کر، جب قافلہ تیار ہو گیا اور جانے کے لیے آمادگی ہو گئی، تو ایک بار بی بی ام البنین نے کہا اپنی کنیز سے کہ جاؤ میرے بیٹے عباس کو ایک بار اور بلا کے لاؤ۔ عباس آئے، جی مادر گرامی، سر جھکا کر کھڑے ہو گئے کہ عباس صرف ایک جملہ کہنے کے لیے بلایا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یہ حسین نہیں جا رہا، یہ فاطمہ کی جان جا رہی ہے۔ عباس میں حسین کو تم سے لوں گی، میں حسین کو تم سے لوں گی، بیٹے مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک تمہارے جسم میں جان ہے حسین کو ایک زخم نہیں آئے گا۔ اسی وقت عباس نے وعدہ کیا کہ مادر گرامی مجھے تو میرے بابا نے مانگا ہی حفاظت حسین کے لیے تھا، بس وہ وعدہ تھا کہ عباس نبھاتے ہوئے چلے گئے۔ راستے بھر 6 مہینے کا سفر، جس بچے کو پیاس لگے، جس بچے کو بھوک لگے، ہماری کا پردہ ہٹا کر بس یہی کہتے چچا عباس پیاس لگ رہی ہے، چچا عباس بھوک لگ رہی ہے۔ جس کو پیاس لگتی تھی عباس پانی پلاتے تھے، جس کو بھوک لگتی تھی تو عباس کھانا حاضر کرتے تھے، یہ کہہ کے کہ یہ لو کھانا حاضر ہے۔ جب عباس نے کہہ دیا حسین کے بچوں کے سامنے کہ کھانا حاضر ہے، تو آج تک جو عباس کی نظر کی جاتی ہے اسے حاضری کہا جاتا ہے، کہ چونکہ عباس نے حسین کے بچوں کے سامنے کھانا حاضر کیا تو ہم عباس کے سامنے یہ نظر حاضر کر رہے ہیں، یہ حاضری ہے عباس کی۔ تو اب بہنوں کی بھی ہمت جوان ہے کہ عباس ہیں۔ آ گئی عاشور، شب عاشور کو بھی عباس پر بڑی کڑی مصیبت گزری ہے۔ 4 محرم کو جب حسین نے کہا کہ عباس خیمے ہٹا دو تو یہ بھی عباس پر کڑی مصیبت تھی، لیکن حسین نے کہا تو خیمے دور لگا دیے گئے، خیمہ گاہ کے قریب لگا دیے گئے جہاں آج خیمہ گاہ ہے۔ پھر عباس جاتے تھے، پانی لے کے آ جاتے تھے۔ 7 محرم کو پانی بھی بند ہو گیا۔ عباس نے چاہا کہ تلوار نکالے، حسین نے کہا نہیں عباس پانی پر جنگ نہیں کرنا ہے، کل کو یہی کہیں گے کہ پانی پہ جنگ ہو گئی۔ عباس نے پھر تلوار میان میں رکھ لی۔ صبح عاشور آ گئی، علی اکبر کی اذان سے صبح عاشور کا آغاز ہوا۔ ایک ایک لاشیں آتے چلے گئے، حد تو اس وقت ہو گئی جب قاسم کی پامال لاش بھی آ گئی۔ حسین گٹھری میں، اب کیا سن رہے ہو میرے عزیزو، میں تو لفظ کہہ دیا نا، حسین گٹھری میں قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے جمع کر کے لے آئے، مقتل میں رکھ دیا۔ اب عباس آئے حسین کے پاس، آقا اب برداشت نہیں ہوتا، اب تو جن بچوں کو ہاتھوں میں کھلایا ہے ان کے لاشیں آ رہے ہیں، آقا اب مجھے جانے دیجئے، اب مجھے اجازت دیجئے۔ بس حسین نے ایک جملہ کہا کہ عباس ٹھہر جائیں، ایک جملہ کہا عباس تمہیں کیسے جانے دوں بیٹا، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو،
تو بس جیسے ہی سنا کہ تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو تو عباس نے ایک بار دائیں طرف دیکھا، ایک طرف بائیں طرف دیکھا اور کہا آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار؟ اب وہ لشکر کہاں رہا؟ کیا گزر رہی تھی عباس پر اور کیا گزر رہی تھی حسین پر؟ عباس نے کہا اب تو سب تنہا رہ گئے۔ حسین نے کہا عباس میں تو ہوں نا، میں دیکھتا ہوں تمہیں میری ہمت جوان ہو جاتی ہے، عباس تمہاری وجہ سے اہل حرم کی آس بندھی ہوئی ہے، عباس ٹھہر جاؤ۔ عباس رک گئے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے خیمہ گاہ کے نزدیک سے گزر رہے تھے کہ ایک بار عباس کے کان میں آواز آئی کہ سکینہ کی آواز آ رہی تھی۔ سکینہ اپنی مادر گرامی سے کہہ رہی تھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے، بہت شدت کی پیاس ہے، اماں کہیں سے پانی مل سکتا ہے؟ ام رباب کیا جواب دیتی؟ اس سے پہلے کہ ماں جواب دیتی عباس نے کہا سکینہ باہر آ جاؤ۔ سکینہ باہر آئیں، جی چچا، جی امو۔ کہا پیاس لگ رہی ہے؟ کہا جی شدت کی پیاس ہے۔ کہا تم چاہتی ہو کہ پانی پینا؟ کہا جی چچا۔ کہا جلدی سے جاؤ اپنی مشق لے کر آ جاؤ۔ سکینہ گئی، اپنی مشق لے کر آئی۔ عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، سکینہ کے ہاتھ میں مشق ہے اور عباس کی گود میں سکینہ ہے۔ بس کچھ نہ کہا عباس نے، ایسے ہی حسین کے پاس دوبارہ آ گئے۔ حسین نے دیکھا عباس کی گود میں سکینہ ہے تو اب عباس سے کچھ نہ کہا، سمجھ گئے حسین امام وقت ہے، سمجھ گئے حسین کہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے، تو عباس سے کچھ نہ کہا۔ سکینہ کو دیکھ کر کہا سکینہ ابھی چچا کو بھیج رہی ہو، کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آیا؟ زندہ واپس نہ آیا تو کیا ہوگا؟ عباس ہم سمجھ گئے، بڑی سفارش لے آئے عباس، اب ہم رد نہیں کر سکتے، ہاں پانی لینے جانا ہے تو جاؤ۔ عباس جاؤ، ہاتھ میں نیزہ دے دیا، علم دے دیا، عباس خوش ہو گئے اور ایک بار اس علم کی ترتیب شروع ہو گئی۔ عباس نے علم کو سلامی دی، علم جھکا، سکینہ نے اپنے ننھے سے ہاتھ بڑھائے، علم میں مشق کو باندھ دیا۔ بھتیجی کے ہاتھ سے چچا کے علم میں مشق جو بندھی تو آج تک بندھی ہوئی ہے، جب بھی علم برآمد ہوتا ہے مشق بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا کو بتایا جاتا ہے ایک چچا اور بھتیجی کی محبت یہاں تک ہے کہ 1400 برس ہو گئے، یہ محبت آج تک ختم نہیں ہو رہی۔ چچا کا علم، بھتیجی کی مشق آج تک ساتھ ساتھ ہے، ایک چچا اور بھتیجی کی محبت کی نشانی ہے۔ چلا علم لے کے سبقائے سکینہ چلا، ہاتھ میں علم بھی ہے، مشق بھی ہے اور نیزہ بھی ہے، جنگ کرتا ہوا علی کا شیر چلا۔ اور اس عالم میں دفاعی جنگ کی ہے کہ لوگ دور دور ہو رہے تھے کہ عباس آ رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں تھی کہ قریب آتا، جو قریب آتا اسے عباس نیزے سے اچھال کے دور پھینک دیتے تھے۔ اور ایک بار عباس نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالا، اب جو دریا میں ڈالا تو فوج یزید کی طرف رک کر کے کہا اب بتاؤ دریا تمہارا ہے یا ہمارا ہے؟ عباس کو کوئی روک نہیں سکتا، اب بتاؤ دریا پہ تمہارا قبضہ ہے کہ ہمارا؟ کسی کی مجال نہیں ہے کہ آگے آ جائے۔ عباس اتنی دیر دریا پہ رکے رہے کہ سکینہ کی 3 دن کی سوکھی مشق تھی، 3 دن کی، اس کے دونوں طرف ملے ہوئے تھے۔ عباس نے پہلے دریا میں مشق کو ڈالا، مشق تر ہونا شروع ہوئی، جب مشق پوری تر ہو گئی تو اس کا دہانہ کھولا، پانی بھرا، پانی بھر گیا، تسمے کو باندھا، لیکن اتنی دیر میں بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ دریا تک آ جائے۔ تسمے کو باندھا، پھر دوبارہ مشق کو اپنے کاندھے پہ لٹکایا، بس ایک بار اپنے گھوڑے سے کہا اے گھوڑے، اے میرے جانور، تو پانی پی لے، تو سیراب ہو جا۔ لیکن یہ گھوڑا، یہ سواری بھی تو عباس کی سواری ہے نا۔ گھوڑے نے ایک بار نفی میں سر ہلایا، ایسے ایسے سر ہلا رہا تھا، گویا بے زبانی سے کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا، آپ اس لیے پانی نہیں پی رہے کہ حسین پیاسے ہیں، میں اس لیے پانی نہیں پی رہا کہ سکینہ پیاسی ہے، میں اس لیے پانی نہیں پی رہا کہ بچے پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں؟ وفادار کی سواری بھی وفادار، عباس بھی پیاسے پلٹے، گھوڑا بھی پیاسا پلٹا، نکلے اور جانے لگے۔ عباس نے دیکھا کون سا راستہ ہے کہ جو خیمہ گاہ تک جلدی پہنچا دے گا، تو جس راستے سے آئے تھے اس کو چھوڑا اور غازریہ کے راستے سے ہوتے ہوئے عباس خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ یہ وہ راستہ تھا جہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے، عباس انہی درختوں سے ہوتے ہوئے چلے، جو سامنے آتا تھا اس کو لات مار کے، اس کو نیزہ مار کے ہوا میں اڑا دیتے تھے۔ ایک بار کسی نے ایک طرف سے حملہ کیا تو عباس کا دایاں شانہ کٹ کے زمین پر گرا، علم کو حرکت ہو رہی تھی، کبھی علم دائیں جھک رہا تھا، کبھی علم بائیں جھک رہا تھا، لیکن جس وقت دریا سے علم واپس آ رہا تھا، سکینہ نے دیکھا دور سے علم آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بچوں کو جمع کر لیا تھا، بچوں آ جاؤ، دیکھا میں نے کہا تھا نا جو میرا چچا کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، یہ تو میرا چچا واپس آ رہا ہے، علم واپس آ رہا ہے، اس کا مطلب میرا چچا واپس آ رہا ہے۔ ادھر سے سکینہ نے دیکھا کہ علم
علم دائیں طرف جھکا، سکینہ نے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب عباس کا بایاں شانہ کٹا، علم بائیں طرف جھک گیا، پھر سکینہ نے کہا اللہ اکبر۔ اور اب سکینہ کو علم دکھائی نہیں دے رہا تھا، سکینہ نے دل پہ ہاتھ رکھا، آواز دی پروردگار میرے چچا کی خیر ہو۔ لیکن اس وقت بھی عباس کی آس بندھی ہوئی تھی، کٹے شانے تھے، جسم پر بازو نہیں تھے، اور اسی عالم میں گھوڑے سے کہہ رہے تھے اے میرے گھوڑے مجھے جلدی سے خیمہ گاہ کی طرف لے چل، مجھے خیمہ گاہ لے چل، اس لیے کہ سکینہ انتظار کر رہی ہے، میری بچی انتظار کر رہی ہے۔ گھوڑا تیزی سے جا رہا تھا، عباس کی امید بندھی ہوئی تھی، امید اس وقت ٹوٹ گئی جب کسی کا تیر چلا اور تیر مشک پر لگا، مشک چھدی، پانی بہا، عباس کی امید ٹوٹ گئی۔ عباس نے کہا اے گھوڑے اب خیمے میں نہیں جانا، اب واپس دریا کی طرف چل۔ گھوڑا مڑا، دریا کی طرف جانے لگا، ایک درخت کے نیچے سے گزرے، ایک شقی نے جو گرز مارا، عباس کے سر پر گرز لگا، سر شگافتہ ہو گیا، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا۔ عباس دریا کے کنارے پہنچے، ایک بار چاروں طرف سے حملہ ہوا، اس شیر بنی ہاشم پر، علی کے شیر پر حملہ ہوا۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آ گئے، اترتے ہی ایک جملہ کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کیا گریہ کر رہے ہو؟ خدا تمہارے اس گریہ کو قبول فرمائے۔ بس گزارش یہی ہے جن کو رونا نہیں آتا وہ ذرا گردن جھکا لیں، وہ اپنے چہروں کو چھپا لیں، جن کو رونا آتا ہے وہ مجھے دیکھیں، اس لیے کہ عباس کا ذکر ہے، شہادتوں کی تاریخیں شروع ہو چکی ہیں، آج سے تو رونا واجب ہی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ 3 شبوں بعد شب عاشور آ جائے گی، اور اس کے بعد حسین ایک رات کا مہمان رہ جائے گا، پھر کب رونا نصیب ہوگا؟ کس کو یقین ہے کہ یہ زندگی ایسے رہے گی؟ آج ذکر عباس میں جتنا رو سکتے ہو رو لو، یہ ہے عباس کا ذکر ہے۔ عباس زمین پر آ گئے، جیسے ہی عباس نے کہا میں گھوڑے سے گر گیا، تو بس حسین نے ایسے کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہا الان انکسر ظہری، عباس تم میری کمر کی طاقت لے گئے۔ عباس مجھ سے کھڑے نہیں ہوا جا رہا، نہ معلوم کس طرح لاشیں عباس پر پہنچے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، لاشیں عباس پر پہنچے ہیں، اور جس وقت پہنچے ہیں دیکھا ہے کہ شیر دریا کے کنارے تڑپ رہا ہے، شیر تڑپ رہا ہے، عباس کی لاش پر پہنچے۔ سننا مصائب تمہاری آوازوں کی چھاؤں میں، تمہارا گریہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ عباس کی لاشوں کے قریب پہنچے، زخمی عباس زمین پر پڑا ہوا ہے، حسین نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھ لیا، علی کے شیر کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ اب عباس کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی بالوں کو صاف کر رہے ہیں، کبھی گردن کو صاف کر رہے ہیں۔ عباس میں آ گیا، عباس میں آ گیا، بھیا عباس ہم آ گئے۔ ایک بار عباس نے ایک جملہ کہا آقا آپ آ گئے، آپ کا بہت شکریہ مولا کہ آپ اس ناچیز کے لاشے پر آ گئے۔ آقا میری ایک خواہش یہ ہے کہ پوری زندگی آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے، چاہتا ہوں اس وقت بھی آپ کے چہرے کی زیارت کر لو۔ حسین حیران ہو گئے، کہا عباس ہم موجود ہیں، ہم تمہارے سرحانے موجود ہیں، عباس زیارت کرو۔ کہا تھا کیسے زیارت کرو؟ ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، اس آنکھ کا لہو دوسری آنکھ میں آیا ہوا ہے، آقا کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ نہ معلوم کس آس و امید سے، کس ہمت سے حسین نے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا، ایک آنکھ سے لہو صاف کیا۔ اب عباس نے دیکھا تو کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر میرا آخری سلام۔ عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا 2 وصیتیں ہیں، ایک وصیت یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا کیوں بیٹا عباس؟ کہا اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، بچی در خیمہ پر کھڑی ہوگی میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ اس موقع پر ایک عالم عارف نے لکھا کہ عباس نے یہ جو کہہ دیا کہ بچی پیاسی ہے اور میں شرمندہ ہوں اس لیے میرے لاشے کو نہ لے جائیے گا، کہا یہ تو عباس نے خاطر حسین سے کہا، اس لیے کہ عباس کو معلوم تھا کہ میں 32 برس کا ہوں، حسین 57 برس کے ہیں، حسین 72 لاشیں اٹھا چکے ہیں، اب عباس کا لاشا نہ اٹھ سکے گا۔ کہا اس لیے کہہ دیا کہ میری وصیت ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جایا جائے۔ کہا ہاں عباس دوسری وصیت کیا ہے بیٹا؟ دوسری وصیت یہ ہے کہ سید سجاد سے کہیے گا جب معجزے سے آ کے شہداء کی قبریں بنائیں، اور جب قبریں بنا چکی اور جب میری قبر بنائیں تو میری قبر بنانے کے بعد میری قبر پہ یہ نہ لکھا جائے کہ یہ عباس ابن علی کی قبر ہے، بلکہ یہ لکھا جائے یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے، کہ سقائے سکینہ کی قبر ہے۔ ختم ہو گئی تقریر میرے عزیزوں۔ حسین نے چیخ مار کر گریہ کیا تھا، بس حسین نے کہا عباس تم نے ہم سے فرمائشیں کر لی، کیا ایک فرمائش ہماری بھی پوری کرو گے؟
کیا ایک چاہت میری بھی پوری کرو گے؟ سمجھ گئے نا میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ تو اپنے گریے کو بلند کرو، آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ کہا جی مولا آپ ارشاد فرمائیے۔ کہا میری خواہش یہ ہے کہ یہ کان ترس گئے کہ تم ہمیں کبھی بھائی کہہ کے پکارو، تم ہمیں کبھی بھائی کہہ کے پکارو۔ عباس ایک مرتبہ بھائی تو کہہ دو۔ عباس نے آہستہ سے کچھ کہا، نہ معلوم کیا کہا۔ حسین نے سنا، عباس نے کہا، عباس کی روح پرواز کر گئی۔ حسین نے عباس کے لاشے کو چھوڑا۔ اب جو گرا ہوا عباس کا علم تھا اسے اٹھایا، علم کو لے کے خیمہ گاہ کی جانب آئے۔ سکینہ نے دیکھا علم دوبارہ آ رہا ہے۔ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، لے آؤ اپنے اپنے کوزے لے آؤ، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ سب سکینہ کے گرد جمع ہو گئے، سب نے کوزوں کو اٹھا لیا۔ چچا آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں۔ ایک بار خیمے کا پردہ ہٹا، اب جو علم حسین کے ہاتھ میں دیکھا، بچوں نے کوزے پھینک دیے۔ علم سے لپٹ کر کہا چچا اب ہمیں پیاس نہیں ہے،